ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظیم۔ پیچھے تقریباً 3-4 رکوع سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب، اس کے فوائد، اس کے آداب، نہ خرچ کرنے کا نقصان، اس پر تفصیل سے قرآن کریم بحث کرتے ہوئے آیا ہے۔ اور پھر صدقات وغیرہ کے اصل مستحق کون ہیں، یہاں آ کر بات رکی تھی۔ ایک آیت اس میں رہ گئی تھی اس مضمون کی۔ بعض جلیل القدر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اموال کو، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ جب ضرورت پیش آئے، یہ نہیں دیکھتے کہ رات ہے یا دن ہے، 24 گھنٹے ان کا مال اللہ کے راستے میں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرًا و علانیہ، اور چھپا کر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور کبھی ضرورت و مصلحت ہوتی ہے تو کھلم کھلا بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کھلم کھلا کہیں خرچ کرنے کی ضرورت آ پڑی تو یہ سوچ کر کہ ارے سب کے سامنے دوں گا تو ریاکاری ہو جائے گی، وہ اس ضرورت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جس لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے نا، اس کا رد ہے اس میں۔ تقوی اچھی چیز ہے، لیکن تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، وہ بری چیز ہے۔ وہ اپنی اوقات سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک آدمی کو ضرورت ہے، مثال کے طور پر اب ایک آدمی کا پیسے چوری ہو گیا ریلوے اسٹیشن میں، بیچارے کو جانا ہے۔ اب سارے لوگوں کے سامنے پوچھ رہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھ رہا کہ سب کے سامنے دوں گا تو لوگ بھی دیکھیں گے۔ اب اس کی ضرورت کو نظر انداز کرنا یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کا ہیضہ ہے۔ سمجھے؟ اسلام ایسے تقوی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ تقوی سیکھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ عادت اس کی بنانی چاہیے کہ آدمی چھپا کر دے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ راز میدان محشر میں ہی کھلے گا۔ ہاں اگر ضرورت ہو، مصلحت ہو کھلم کھلا دینے کی، جیسے کبھی سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، گھر جلا دیے جاتے ہیں، کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، ملت کی ضرورت ہے، تو ایسے موقع پر کھلم کھلا دینے میں دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی۔ اس میں ریاکاری کی کیا بات ہے؟ اور لوگوں کا اتنا لوگوں کی طرف دماغ لگا کر رکھنا یہ خود ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، نماز اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے دماغ کو اتنا لوگوں کی طرف متوجہ کر کے، لوگوں کی طرف اٹکا کر کے رکھنا یہ خود غلط بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رات دن لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون نہیں دیکھ رہا ہے، کون راضی ہے، کون ناراض ہے۔ ایسا نہیں چلتا۔ ایک کو راضی کرنے کی فکر کرو، مخلوق کو چھوڑو، سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ،
تو کیا ملے گا ان کو؟ کہتے ہیں کہ عادت اس کی بناؤ کہ چھپا کر دیں گے، لیکن اگر ضرورت و مصلحت ہو تو کھلم کھلا دینے میں بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیا ملے گا؟ قَالَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کو ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا۔ یعنی اشارہ کیا دے رہے ہیں سمجھے آپ؟ اشارہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور کبھی نہیں بھی ملتا۔ کیا تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں اگر نہیں ملے گا تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دو گے؟ کیا خیال ہے؟ اگر تمہارے روزے کا نفع دنیا میں نہ ہوا تو تم روزہ رکھنا چھوڑ دو گے؟ زکوٰۃ کا نفع اگر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تو کیا زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے؟ اور گناہوں کی سزا دنیا میں اگر نہیں آئی تو کیا گناہ سے توبہ نہیں کرو گے؟ تو آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے، قبر، حشر، حساب کتاب، جنت، دوزخ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کہ سارا مدار دنیا پر ہے، سارا ڈیپینڈ دنیا پر ہے۔ یہ غلط ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے۔ قبر کا عقیدہ برحق ہے۔ جیسے آدمی مہینہ بھر کام کرتا ہے، تنخواہ کب ملتی ہے؟ مہینے کے ختم پر تنخواہ ملتی ہے، اس امید پر پورا مہینہ کام کرتا ہے کہ مہینے کے آخر پر تنخواہ ملے گی۔ تو اسی طرح مومن کا مہینہ موت پر پورا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ موت پر ملے گی۔ تھوڑا بہت نیکیوں کا کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کہتے ہیں کہ جو نیک آدمی ہے، جو پیسہ اپنا خرچ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا مستقبل تابناک ہے، اسے اپنے فیوچر کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کا خلاصہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا اسے، وہ بے خوف ہو جائے گا، بے باک ہو جانا تو منافقوں کا شیوا ہے۔ اللہ اکبر، بے باک ہو جانا، اللہ سے نڈر ہو جانا، جرأت مند ہو جانا۔ آپ کو سناتا ہوں قصہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عمر، اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبوت کی ایک کڑی ثابت ہوتے۔ یعنی حضرت عمر کے اندر نبی بننے کی استعداد موجود ہے، یہ نبی کی شہادت ہے۔ لیکن حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت حنظلہ سے پوچھا، حضرت حذیفہ سے، حضرت حذیفہ حضور کے رازدار صحابی تھے، پوچھا کہ بھائی تم کو جو حضور نے منافقوں کی فہرست تھمائی ہے، میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ اس میں کس کس کا نام ہے، اتنا تو بتا دو کہ کیا اس میں عمر کا نام بھی ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو بے باک ہو جانا، نڈر، ولا تؤمننا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتکنا سترک، یہ منافقوں کا شیوا ہے۔ مومن نڈر نہیں ہوا کرتا، وہ بے خوف نہیں ہوتا۔ خوف تو رہے گا لیکن فیوچر مستقبل، خوف تو انبیاء کو بھی ہوگا، اتنا خوف ہوگا کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اللہ کا ایسا جلال ظاہر ہوگا میدان محشر میں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو اپنے ماضی پر افسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے افسوس نہیں ہوگا کہ اچھی زندگی گزار کر گئے، تو افسوس کیا ہوگا؟ افسوس اسے ہوگا جو ساری زندگی غلط کام کر کے گیا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں ختم ہو گیا یہ مضمون پیسے خرچ کرنے کا۔ اب آگے اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی لعنت تھی جو سود کی لعنت ہے، اس کا مضمون چھیڑتا ہے قرآن۔ سورہ بقرہ ختم ہونے آ رہا ہے، سورہ بقرہ کی ایک سورہ بقرہ میں بہت احکامات ہیں، اب 2 صفحے باقی رہ گئے ہیں، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، کھاتے نہیں، صرف کھانا مراد نہیں، وہ اپنے اس میں کپڑے خریدتے ہیں، اسی سود کے پیسوں میں گھر بناتے ہیں، اسی سود کے پیسوں میں بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اسی سود کے پیسوں میں چپل خریدتے ہیں، سب مراد ہے اس میں، صرف کھانا مراد نہیں۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو الربا کو کھاتے ہیں۔ اب الربا کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے قرض دیا، 10,000 روپے دیے، کہا کہ 1 مہینے کے بعد تم کو 11,000 روپے واپس کرنے پڑیں گے، 11,000 روپے واپس کرنے پڑیں گے، 1,000 روپے زیادہ دینے پڑیں گے۔ قرض دیا تھا 10,000 واپس لے لیا تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے، قرض دینے کا ایک نفع ہے، قرض بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قرض دیتا ہے اسے ایک کے بدلے میں 18 گنا اجر ملتا ہے۔ عام نیکیوں کا یہ ہے اصول، ایک دو گے تو 10، فلاح عشر امثالیہ، منیمم، میکزیمم کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح قرض کی منیمم حد یہ ہے، قانونی اعلان ہے یہ کہ ایک کا 18 ملے گا، یہ عرش پر لکھا ہوا ہے۔ مولانا گیلانی کی ایک کتاب ہے اسلامی معاشیت، بڑی عمدہ کتاب ہے، علماء کے کام کی ہے، تقریباً 200-300 صفحے کی، میں نے 3 مرتبہ پڑھی ہے اسے۔ اسلامی اکنامک کو سمجھنے کے لیے اردو میں اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں۔ اب بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں۔ قرض، لیکن قرض دے کر سامنے والے کو یہ شرط لگانا کہ تم 1 مہینے کے بعد دو گے تو مجھے 11,000 روپے دو گے، 1,000 روپے زیادہ دو گے، یہ سود ہے۔ 10 دیا تھا 10 واپس لینا چاہیے۔ 1,000 جو زیادہ لے رہا ہے وہ 1 مہینے کی جو مہلت دیا ہے اس مہلت کی رقم ہے، یہ جائز نہیں۔ ہاں ایک اور چیز ہے اسلام میں، اس کو کہتے ہیں حسن ادا۔ کیا کہتے ہیں؟ حسن ادا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو 10,000 روپے قرض دیے، جیسا دیتے ہیں دے دیے، تو 1 مہینے کے بعد واپس دے دیجئے، لوٹا دیجئے مجھے وقت پر۔ نہ میں نے شرط لگائی نہ اس نے کچھ کہا، میں نے کچھ شرط نہیں لگائی، 10 دیے تھے، میرے ذہن میں یہ ہے کہ 10 ہی لینا ہے مجھے، اور اس نے بھی کچھ نہیں کہا، کہا اچھی بات ہے 1 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا، وہ بھی چلا گیا یہ بھی چلا گیا۔ لیکن جب وہ واپس کرنے آیا تو وہ 12,000 روپے دیتا ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم کو 12,000 دینے ہیں، اور نہ اس نے کہا تھا کہ میں 12 دوں گا، لیکن وہ دیتا ہے 12 لا کر کے، اس کو کہتے ہیں حسن ادا۔ یہ پسندیدہ ہے اسلام میں، اس لیے کہ اس نے مطالبہ نہیں کیا، اور اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو مطالبے کا حق نہیں ہے، اس نے شرط بھی نہیں رکھی، اور اگر وہ نہیں دے گا زیادہ تو اس کو مطالبے کا حق بھی نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں حسن ادا۔ اسلام میں یہ پسندیدہ چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز ہی اسلام ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی چیز خریدنے کے لیے دکان پر گیا ہے، یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا کہ 110 روپے کے ہے۔ بھائی ذرا کم کر لو، چلو 90 روپے میں دے دو، ٹھیک۔ 1-2 مرتبہ کہا، بات طے ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ صبح سے شام تک بیٹھ کر کے جھک کر رہا ہے جب کرتے ہیں اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خریدتے وقت بھی اور بیچتے وقت بھی جو لوگ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کا نام اسلام ہے۔ تو الذین یاکلون الربا، اب ہمارے ہاں جو رواج پڑ گیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسے، بوگی پر گھر لینا، مارٹیگیج، لیز کا گھر، کہ 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے گھر کے اونر کو، مالک کو دے دیے، اب اس کے گھر میں فری رہتا ہے، یہ سود ہے۔ اب جو پیسے تم نے دیے ہیں وہ متعینہ مدت مکمل ہونے پر وہ پیسے مالک کے مکان کو واپس کرنا ضروری ہے، وہ واپس کرے گا۔ لیکن تم تو گھر میں رہ رہے ہو، کس کے عوض میں؟ سود لینے کے بجائے گھر کو استعمال کر رہے ہو، جائز نہیں، یہ جائز نہیں، سود ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو آپ نے قرض دیا 10,000 روپے، اس کے بعد وہ قرض لینے کے بعد ہدیہ لاتا ہے۔ پہلے سے ہدیہ لینا دینے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ہدیہ ایک بڑی عظیم چیز ہے، یہ معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہدیہ لینے دینے، حدیث پاک میں ہدیہ لیا دیا کرو۔ ایک ہی آدمی ہدیہ دے رہا ہے پھرا کر کے، لینے والا کچھ نہیں دیتا کچھ نہ کچھ لینے والے کو بھی دینا چاہیے، صرف لینا ہی نہیں دینا بھی سیکھنا چاہیے آدمی کو۔ ہدیہ لیا دیا کرو، تہادو، علماء جانتے ہیں تہادو طرفین سے معاملہ ہوتا ہے، تو تحابو، تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ کر کے تو دیکھو، اس میں وہ اثر ہے۔ فتنے اپنی موت مر جاتے ہیں۔ تو تہادو تحابو، ہدیہ لیا دیا کرو۔ یہ ایک آدمی کا ہدیہ لینے دینے کا معمول نہیں تھا، لیکن قرض لینے کے بعد لا کر کے ہدیہ دیتا، میں نے قرض دیا،
مجھے پہلے کبھی کی زندگی میں اس نے ہدیہ نہیں دیا، لیکن قرض لینے کے بعد میرے احسان سے متاثر ہو کر کے ہدیہ لا کر دیتا ہے یا دعوت کھلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے بھی بچو، اس سے بھی احتیاط کرو، کہیں سود نہ ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ جلیل القدر تابعی ہیں، ائمہ اربعہ میں صرف حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ وہ شخص ہیں جن کو تابعیت کا شرف حاصل ہے، جن کی آنکھوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، بعضوں نے تعداد بھی بتائی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ دھوپ تھی یا بارش تھی، بارش ہو رہی تھی، تو ایک کا صاحبان تھا قریب میں، حضرت امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں، کہ دیکھ جاننے والے نے کہا حضرت یہاں کیوں کھڑے ہیں، یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا اس گھر والے نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف نفل پڑھنے کا نام بزرگی نہیں ہے، نفل چاہے نہ پڑھو، حرام سے ضرور بچو۔ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر دعائیں قبول کروانا ہو تو حرام سے بچو۔ کس سے بچو؟ حرام سے بچو۔ اور اگر زیادہ قبول کروانا ہو تو مکروہ تک سے بچو۔ کس سے بچو؟ مکروہ تک سے۔ حضرت معاذ کو خطاب کرتے حضور نے فرمایا اتب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، فرمایا تھا اپنے کھانے کو پاک و صاف کر لو، اپنے کھانے کو پاک و صاف کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ جو ہاتھ اٹھاؤ گے، لمبی لمبی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھنا کافی ہے، گھنٹے گھنٹے دعا کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت الامام ابن القیم نے لکھا ہے ان کی کتاب الجواب الکافی میں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو حرام سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، مکروہات سے تک بچ کر زندگی گزارتا ہے، اسے لمبی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں، آسمان کی طرف دیکھنا کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں۔ حضرت الاستاد مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کا مجھے یاد آتا ہے، اپنے سبق میں حضرت نے فرمایا تھا، اپنے اساتذہ کی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ صحابہ حضور کو یاد کر کے روتے تھے۔ میں کہتا ہوں حضور کی ذات تو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے۔ میں تو تنہائی میں اپنے اساتذہ کی باتیں ان کی ادائیں یاد کر کے روتے ہیں تنہائی میں۔ حضور کا کیا عالم ہوگا جن کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا تھا جب میں پیدا ہوا تو ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو سیرت المصطفیٰ کے مصنف ہیں وہ ڈھابیل میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے لے جا کر کے کہا حضرت بچہ پیدا ہوا ہے گھر، آپ دعا فرما دیجئے، تہنیک کر دیجئے۔ تو حضرت نے کھجور چبا کر کے تہنیک کر دی۔ تہنیک کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا، حضرت نے کہا حضرت کو نصیحت فرمایا کہ دیکھو اپنے بچوں کو حرام نہ کھلاؤ۔ ایک ہی نصیحت فرمائی تھی۔ ہاں نصیحت تو ایک ہی ہوتی ہے، نصیحت کوئی لمبی چوڑی فہرست تھوڑی ہوتی ہے، نصیحت تو ایک ہی ہوتی ہے، اس کے سامنے والے کے حسب حال۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا حضور نصیحت فرمائے، حضور نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ یہ عام حکم نہیں تھا، وہ سامنے والے کے حسب حال نصیحت تھی۔ اس کو اس کی ضرورت تھی سامنے والے کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حرام نہ کھلائیے اپنے بچوں کو، یہ فرمایا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کا فیض پوری، حضرت نے خود فرمایا تھا کئی مرتبہ کہ میرے شاگرد دنیا کے ہر ملک میں ہیں۔ یہ فیض ہے، یہ فیض حلال کھانے کا ہے۔ حرام کھانے والے اور حرام کھلانے والوں کے بچوں کو کبھی قرآن و حدیث کا درس دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اب پوری تاریخ اسلام پڑھ لیجئے۔ میں ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں لیکن بات کڑوا سچ ہے، یہ ہے سچ لیکن کڑوا ہے۔ الذین یاکلون الربا، یہ وہ لوگ جو الربا کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، قبر سے جب اٹھیں گے نا سب اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، لیکن ایسے اٹھیں گے جیسے آسیب زدہ پاگل دیوانہ جس طرح اٹھتا ہے اس طرح اٹھیں گے۔ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے دیوانوں کی ہوگی۔ دنیا میں مال کے پیچھے دیوانے بن گئے تھے۔ جو سزا ہے وہ گناہ کے مناسب ہوتی ہے۔ زنا کرو گے تعاون نازل کر دیں گے، زکوٰۃ روک لو گے ہم بارش روک دیں گے، اور اسی طرح سود کھاؤ گے تو قبروں سے اس طرح اٹھو گے۔ اس کی بھی سزا میں حدیثیں نقل کیا ہوں، بہت لمبی حدیثیں ہیں، 2-4 نقل کروں گا۔ کہتے ہیں کہ
ایسے اٹھیں گے جیسے پاگلوں کی طرح. اس لیے کہ دنیا میں مال کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرتے تھے. نہ حلال نہ حرام، نہ ضرورت مند، بے کس، یتیم، بیوہ، کچھ نہیں، بس ان کو پیسے سے مطلب ہے. اتنے سخت دل، بے رحم. شیطان نے جن کو شیطان لپٹ کر کے کسی کو دیوانہ بنا دیا ہو. کتنے شیطان کے لپٹنے سے بھی آدمی کو دیوانہ پن آ جاتا ہے، ہوش و حواس آدمی ختم ہو جاتے ہیں. بہت ساری وجہ ہیں بے ہوش ہونے کے، دیوانہ ہونے کے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے. کہتے ہیں ذالکا، یہ سزا کیوں دی گئی؟ کہتے ہیں ذالکا بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اس لیے کہ ان لوگوں نے ان سود کھانے، دیکھو یہ جو سزا بیان کی جا رہی ہے یہ صرف سود کھانے والوں کی نہیں، یہ سود کو حلال سمجھ کر کھانے والوں کی ہے. یہ ایک ہے سود کھانا، وہ تو سود کو حرام سمجھتا ہے لیکن حرام سمجھتے ہوئے بھی کھاتا ہے. جیسے بعض لوگ نماز کو فرض سمجھتے ہیں، فرض سمجھنے کے باوجود نماز کو نہیں آتے ہیں. زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کبھی، لیکن سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، وہ سمجھتے ہیں. اسی طرح ایک آدمی سود کو حرام سمجھتا ہے، حرام سمجھنے کے باوجود وہ کھاتا ہے تو وہ صرف گنہگار ہے. لیکن ایک آدمی سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے. اس لیے کہ اس نے اللہ کے ایک حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیا ہے. اللہ کی چیز کو اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، اسے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حرام نہیں مانتا ہے. تو اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کی تھوڑی بھی عظمت نہیں ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی تھوڑی بھی عظمت نہ ہو کیسا مسلمان؟ مجھے ابھی یاد آتا ہے ہمارے حضرت، بڑے حضرت دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچوں کو، طلباء کو، کہ بچوں گناہوں سے بچو. کیا کہتے تھے؟ گناہوں سے بچو. اگر بچنے میں دشواری ہو رہی ہو شروع میں تو کم سے کم گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتے رہو. اس لیے کہ جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا تو آج نہیں تو کل توبہ کی توفیق ہوگی. لیکن ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے تو توبہ کی توفیق کیوں ہوگی؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بدعت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کیوں کرے گا؟ تو یہ سزا صرف سود کھانے والوں کی نہیں ہے. اچھا، اگر کسی کو کھانا ہو تو ایک آدمی سود کو حرام سمجھ کر بھی تو کھا سکتا ہے، یا سود کھانے کے لیے اسے حلال سمجھنا ضروری ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سود کھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سود کھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا. سود کھاؤ گے اس حرام کے اثرات خون میں آ جائیں گے تو تمہاری نسلیں اور اولادیں دین پر نہیں آ سکیں گی. ہاں، تم دعا کراتے رہ جاؤ گے، تمہاری نسلیں دین پر نہیں آئیں گی. اس لیے کہ میٹیریل ہی ٹھیک نہیں، اس کے خون میں وہ حرام کے اثرات آ چکے ہیں، میٹیریل ہی ٹھیک نہیں. تو یہ ان کی سزا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انما البیع مثل الربا. کہتے ہیں کہ بیع تو یعنی خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے. تو جس طرح اگر سود حرام ہے تو خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دو. دیکھو خرید و فروخت میں تو یہ ہوتا ہے کہ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. سود میں نقصان کا کوئی امکان ہی نہیں. 1000 روپے میں نے دیا ہے، تم کو نفع ہو یا نقصان ہو، مجھے 1100 روپے آ جانے چاہیے ہر مہینہ. تمہارا کاروبار چلتا ہے یا ڈوب جاتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے پیسے آ جانے چاہیے. اس کو کہتے ہیں سود. تجارت میں ایسا نہیں ہوتا. تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں محنت بھی لگتی ہے، آدمی اپنی ذہانت سے بھی کام لیتا ہے. سود میں ایسا نہیں ہوتا. آدمی مست ہے، دے دیا اطمینان سے بیٹھا ہے، نہ اپنا دماغ لگائے گا، اور مفت خوری کی عادت پڑ جاتی ہے. اور سود کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہ ہمدردی جو ایک نام کی چیز ہے وہ ہمدردی مر جاتی ہے. بھائی بھی اگر ضرورت مند ہوگا اسے بھی پیسے دے گا تو سود پر دے گا، رشتہ دار کو پیسے دے گا لیکن سود پر دے گا. ایک بیوہ کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اسے ضرورت ہے علاج کے لیے پیسوں کی، اسے بھی اس کے پاس سے بھی جو ہے وہ پیسے چوسنے کی کوشش کرے گا.
اتنا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ ایک دنیاوی نقصان ہے. اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہمدردی کا جذبہ مسلمانوں کے دل سے ختم ہو جائے. ہاں اب دیکھیے ہمدردی کی تھوڑا بھی جذبہ مسلمانوں میں اب تھوڑا بہت باقی ہے. یہ جو بہت بڑا حصہ ہمدردی کا ختم ہو گیا ہے, یہ سود کی لعنت کا اثر ہے. تو انہوں نے یہ کہا خرید و فروخت, بے بھی تو خرید و فروخت, اگر تم نے سود کو حرام کیا تو خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دو. اعتراض کیا. یہ صرف انہوں نے سود نہیں کھاتے تھے, انہوں نے اللہ کے اس حرام کرنے پر اعتراض کیا ہے. یہ اس کی سزا ہے. اسی لیے پاگل بنا کر کے اٹھائے جائیں گے. وہ بہت بڑے عقل مند بنتے تھے نا دنیا میں, تمہاری حیثیت پاگلوں سے زیادہ نہیں تھی. ہاں اس لیے آگے قرآن کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے بے کو حرام قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احکامات نافذ کرنے کا اختیار تو مجھے ہے. ایک دوسرا اشارہ یہ دیا ہے یہ بے کو حلال اور سود کو حرام قرار میں نے دیا ہے. کیا میری عقل تمہارے سے بھی کم ہے جو عقل چلاتے ہو؟ تم تو مخلوق ہو, میں خالق ہوں. تمہاری اور پوری کائنات کی مصلحت کس میں ہے وہ تو مجھے زیادہ معلوم ہے, تم کو زیادہ معلوم ہے. 2 حرف سیکھ کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ میری عقل اللہ سے بھی زیادہ ہے. واہ رے واہ. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے حاکمانہ جواب دیا ہے کہ اللہ نے بے کو خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور اللہ نے جو ہے وہ سود کو حرام قرار دیا. جب اللہ نے قرار دیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی قرار دیا ہوگا یا نہیں؟ کہ اللہ کی عقل ہماری عقل کے برابر بھی نہیں. یہ ہے اس میں رد. آگے کہا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ. اچھا چلو, اب تک معلوم نہیں تھا کہ سود حرام ہے, اب سود آ گیا, حرام حرمت آ گئی, حضور نے اعلان کر دیا سود حرام ہے. اب اللہ کی طرف سے نصیحت آ جانے کے بعد فانتہا, رک گیا ایک آدمی, سر جھکا دیا, ٹھیک ہے میں منظور ہے, اللہ جیسے فرماتے ہیں میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں. فَلَهُ مَا سَلَفَ, تو کہتے ہیں اب تک جو ہو گیا ہو گیا, اب جو لے لیا ہے وہ واپس دینے کی ضرورت نہیں. یعنی جب پہلی مرتبہ حکم آیا تھا تب کی بات ہے. فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اب اس نے توبہ سچی کی ہے یا دکھاوے کی توبہ کی ہے وہ تو اللہ نمٹیں گے, وہ تو اللہ نمٹیں گے. تم کو کسی کے متعلق بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے توبہ کیا ہے. تم کون ہے؟ تم دل چیر کر کے دیکھو گے. حل شققت قلبہ. آگے فرماؤ من عادا, سود کی حرمت کھلم کھلا بیان کر دینے کے بعد بھی جو بدقسمت نہیں رکتا پھر جاتا ہے سود کی لعنت کی طرف. شرک, دیکھو سنو, شرک کو بدعت کے بعد سب سے بڑی لعنت سود کی ہے. شرک دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے, پھر بدعت ہے. جب آگے کہیں آئے گے آیت میں بتاؤں گا. کہتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, جو سود خور ہے وہ جہنمی ہے. آیا قرآن کریم کی تعبیر سمجھ رہے ہو؟ حرام سمجھتے ہیں, حرام سمجھتے ہیں. ان کو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ جہنم میں جائیں گے, یعنی جہنمی ہے. آگے کہتے ہیں ہم فیہا خالدون. اس کا تعلق مفسرین نے الگ کیا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ وہ رہیں گے جو سود کو حلال سمجھ کر کھاتے تھے. حرام سمجھ کر کھائیں تو آج نہیں تو کل جہنم سے نکلیں گے. اگر سود کو حلال سمجھ کر استعمال کرتا ہے اور یہ اس کا منصوبہ بناتے ہیں کہ سود کسی طرح حلال ہو جائے, کوئی نہ کوئی مفتی حلال قرار دے, اس کے انتظار میں رہتے ہیں, اس کے منصوبے بناتے ہیں. کہتے ہیں ہم فیہا خالدون, جو سود کو حلال سمجھ کر کے کھاتا ہے وہ جہنم میں ہے. اس لیے کہ جو سود کو حلال سمجھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, اور جب مسلمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے, وہ کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. سمجھے؟ ہاں. ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہتے ہیں میں معراج کو گیا, ایک آدمی کو دیکھا, بہت بڑی نہر ہے خون کی نہر میں ایک آدمی کو بند کر دیا گیا ہے, بیچوں بیچ پھینک دیا گیا. وہ آہستہ چلتے کنارے پر آتا ہے. کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے, اسے مکہ مار کر کے پھر اسے اندر ڈھکیلتا ہے. وہ پھر آنا چاہتا, پھر مارتا ہے, پھر آتا ہے, پھر مارتا ہے. اسی طرح چلتا رہے گا. حضور نے پوچھا جبریل سے, جبریل یہ کون ہے؟ کئی امت کے سود خور ہیں. اللہ اکبر. خون پیپ کی نہر ہوگی. اللہ اکبر.
حدیث پاک میں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پیٹ، مسجد دیکھ رہے ہیں، مسجد کے اتنے بڑے ہوں گے پیٹ، اور ان پیٹوں میں سانپ ہوں گے اور باہر والوں کو نظر آ رہے ہوں گے وہ سانپ۔ اللہ، کیسا منظر عجیب و غریب، ذرا سوچیے۔ حضور نے پوچھا جبریل کو یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا امت کے سود خور ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے سود کا 1 درہم 36 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، بہت سخت وعید ہے اس پر۔ حضور نے فرمایا سود کا کھانا بھی، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، گواہ بننا بھی حرام ہے، اور سودی معاملات میں رائٹر کا کام کرنا، منشی کا کام کرنا بھی حرام ہے۔ یہاں سے وہاں تک سب حرام ہی حرام ہے، سب پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا سود کھانے کی ایک سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ ضرورت کی چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہے، چیزیں سستی ہیں مہنگی ہیں؟ مہنگی ہیں۔ یہ سود کی لعنت عام ہونے کی ایک سزا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود کو مٹا دیتے ہیں، آخرت میں جو مٹے گا وہ تو چھوڑو، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت میں جائے گا، سود کی مثال ایسی ہے جیسے بدن پر ورم آ جاتا ہے، آدمی موٹا ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ 30 دن جیے گا، 10 دن جیے گا، اور کبھی کبھی پھٹ بھی جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا پورا بدن آدھے گھنٹے میں پھول گیا، اتنا سطح اتنا ہو گیا، پھول کر آدھے گھنٹے میں موت ہو گئی۔ ورم کی طرح بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال بڑھے گا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال بڑھے گا، کتنا وقت ہوا گیا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی، کچھ نہیں۔ اور دنیا میں بھی گھٹتا ہے۔ حضرت معمر کی رائے ہے کہ 40 سال ہوتے ہوتے سود تباہی کے دانے پر آ جاتا ہے۔ بہت تفصیل ہے اس میں۔ مغربی ممالک میں جو صورتحال ہوئی، تقی عثمانی صاحب تشریف لائے تھے یہاں 6-7 سال پہلے، 8 سال پہلے، تو بڑی تفصیل سے انہوں نے سنایا تھا، امبیڈکر بھون میں ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے ایسا، دنیا میں نہ ہوتا آخرت میں تو یقیناً ہوگا۔ اچھا، یہ اتنی بات یقینی ہے کہ سود لینے کے بعد ظاہری اعتبار سے مال گھٹے نہ گھٹے، لیکن آدمی وہ جو برکت ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے، عمل کی برکت ختم ہو جاتی ہے، صحت کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس کی اولاد سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، چین سکون نہیں رہتا، اسباب ہیں، اسباب راحت ہیں، راحت نہیں، چین کے اسباب ہیں، بے شمار مال و دولت ہے، سکون ہی نہیں، کبھی بیوی پریشان کر رہی ہے، کبھی بچوں کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی بیماریوں کی طرف سے پریشانی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، کیا فائدہ بتائیے؟ جب سکون ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ یہ ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ آخرت میں کیسا بڑھے گا؟ 1 کا 10، 1 کا 700، کبھی احد کے پہاڑ کے برابر، ایسا بڑھائیں گے۔ اور دنیا میں بھی بڑھتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی تھوڑا زیادہ خرچ کرتے ہو ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ مفسر نے لکھا قرآن کے اتنے جملے کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی ہم دنیا میں اس کا بدلہ دیں گے، ہم دنیا میں اس کا بدلہ دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا نہیں کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے گا کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کہ حضور نے فرمایا نازل ہوتے ہیں۔ نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور روک لینے والے کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ روزانہ دونوں فرشتے۔ یربی الصدقات،
ہاں اگر نہ بھی بڑھے یعنی کوانٹٹی میں نہ بڑھے تو کوالٹی میں بڑھتا. کوالٹی میں بڑھنا کیا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا حرام کاموں میں, ناجائز کاموں میں, ڈاکٹروں کے حوالے نہیں ہوتا, مقدمات کے حوالے نہیں ہوتا, پریشانیوں کے حوالے نہیں ہوتا. جتنا ہے وہ ضرورت میں کام آ رہا ہے. اللہ دین کی خدمت بھی لے کے سکون ہے, چین ہے, بادشاہوں کی طرح زندگی گزر رہی ہے. بیوی بھی نہیں ستاتی, بچے بھی نہیں ستاتے. سارے فرما بردار. اللہ نے عزت بھی عطا فرما رکھی ہے, راحت بھی عطا فرما رکھی ہے. مال تھوڑا لیکن عزت بھی ہے, راحت بھی ہے. اسباب تھوڑے ہیں لیکن اسباب کا جو مقصد ہے وہ چین و سکون وہ حاصل ہے, دل کا اطمینان حاصل ہے. اس کو اربی صدقات کہتے ہیں. واللہ لا یحب کل کفار نسیم. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کٹر کافر کو اور گنہگار سے محبت نہیں فرماتے, ان سے محبوبیت چھین لیتے ہیں. محبوبیت چھین لیتے ہیں. اس میں سود کھانے کی ایک سزا کا ذکر ہے. یعنی سود کھانے کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت چھین لیتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں. اب میرے پاس سے ایک آدمی میرا خون چوسنے کی کوشش کرے گا تو میں کیوں محبت کروں گا؟ یہ سود کی ایک سزا ہے محبت. گنہگار بھی ہے, کافر بھی ہے. اور اشارہ اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا ناشکرا ہے. اللہ نے مال تو دیا تھا غریبوں کے کام آنے کے لیے, اور یہ الٹا خون چوس رہا ہے غریبوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا, اور ضرورت مند کے سے جو ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ضرورت پر یہ آدمی قرض لیتا ہے, یہ قرض دینے کے بجائے الٹا اس کا خون چوس رہا ہے ضرورت مند کا, اور موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, ابھی مسجد ہے, مدرسے علماء بھی ہیں, میں کیسا کہوں, اس سے زیادہ کمینہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ اسے رذیل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کو قرآن کہتا واللہ لا یحب کل کفار نسیم. اللہ اس سے نفرت کریں گے. اس نفرت کا اثر یہ ہوگا کہ مخلوق بھی اس سے نفرت کرے گی. اللہ محبت کریں گے تو نہ مخلوق محبت کرے گی. معاملہ اوپر سے چلتا ہے, نیچے سے نہیں. معاملہ دور تک گیا ہے یہ. اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.